अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शादी का रिश्ता 3 बातों की वजह से महफूज होता है। पहली बात अतबार, दूसरी बात मोहब्बत, तीसरी और सबसे अहम बात एहसास। अगर इन तीनों में से एक बात भी आपके रिश्ते में नहीं है तो यकीन माने आपका रिश्ता बिल्कुल खोखला है। मुझसे ना पूछा करो तुम मेरे क्या लगते, कोई नेकी है मेरी जिसका तुम सिला लगते हो। वो बीवी बहुत खुश नसीब है जिसकी गैर मौजूदगी में उसका शोहर बेचैन रहे। औरत कभी नहीं बताएगी कि वो तुमसे बहुत मोहब्बत करती है। वो हमेशा पहेलियों में बात करती आई है, लेकिन जब उसे सब्र आ जाए तो दुनिया में सबसे ज्यादा मुश्किल काम उसके दिल में दोबारा जगह बनाना है। शोहर और बीवी एक दूसरे का साया होते हैं। साये के बिना इंसान तन्हा रह जाता है। नहीं होता मैं तुझसे जुदा, भरोसा रख ए रूहे बोश, ये निकाह इश्क है तेरा हक महर मेरी सांसें। किसी भी मर्द की जिंदगी में बहार उसकी नेक बीवी से ही होती है। तारीफ, इज्जत, प्यार और वक़्त, ये 4 चीजें औरत की जरूरत हैं। जिस मर्द के पास ये चारों चीजें हैं वो हमेशा खुशगवार जिंदगी गुजारता है, और जो मर्द इन चारों को खातर में नहीं लाता वो औरत के दिल से निकल जाता है। आंखें बंद करके तुम्हारी मौजूदगी को महसूस करने के सिवा मेरे पास तुमसे मिलने का कोई दूसरा रास्ता नहीं है। शाम को तेरा हंस कर मिलना दिन भर की उजरत होती है। मियाँ बीवी का रिश्ता मुकाबले का नहीं, मोहब्बत का रिश्ता है। अगर ये दोनों आपस में मुकाबला करने लगे तो दुनिया का मुकाबला खाक करेंगे। घर से बाहर जाते हुए बीवी को बताकर जाना बीवी की गुलामी नहीं बल्कि बीवी को फिक्र से आजाद करना है। इज्जत औरत को दिए जाने वाले तोहफों में सबसे अहम, खूबसूरत और नायाब तोहफा है, मगर इतना कीमती और महंगा तोहफा देना हर मर्द के बस की बात नहीं। हम सफर खूबसूरत नहीं, कदर करने वाला होना चाहिए। मर्द की मोहब्बत दांत के दर्द की तरह होती है। जब वो करता है ऐसी शिद्दत से करता है, और जब वो खामोश होता है तो ऐसा लगता है कि उसने कभी मोहब्बत ही नहीं की। बीवी की खूबसूरती की तारीफ करें, उसका हुस्न बढ़ जाएगा। उसके खानों की तारीफ करें, लज्जत बढ़ जाएगी। औरत की नफ्सियात ही ऐसी है कि चंद मोहब्बत भरे बोलों के लिए अपनी जान निसार कर देती है। ससुराल में अगर अचार से भी रोटी खाओ तो मेके जाकर बताओ कि गोश्त से खत खाई है। घर बसाने के लिए छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज करना पड़ता है, कुर्बानी देनी पड़ती है। जो लड़कियां मेके में हर वक्त ससुराल की बुराई करती हैं वो कभी सुखी नहीं रहती, क्योंकि जख्मों पर नमक छिड़कने वाले तो बहुत मिल जाते हैं, खैर खा कम ही मिलते हैं। मियाँ बीवी को चाहिए कि छोटी छोटी बातों पर एक दूसरे की तारीफ करें, क्योंकि इस अमल से मोहब्बत परवान चढ़ती है। मर्द की जात भी अजीब होती है। इश्क के धंधे में वो कभी बीवी को शामिल नहीं करता। बीवी रोटी सालन की तरह जिंदगी की एक जरूरत बन जाती है, लेकिन जिंदगी की तकमील हमेशा महबूब से होती है। जगह दिल की हो या घर की, वो आगे बढ़ जाता है अपनी जिंदगी में। औरत नहीं भूलती कुछ भी, ना भूलने वाले को ना ही छोड़ने वाले को। वो वहीं खड़ी रहती है, उसी जगह जहां उसे छोड़ा गया था। एक औरत अपने शोहर को सबसे बेहतरीन तोहफा ये दे सकती है कि वो तमाम नामहरम से नकाब करने लगे, ताकि शोहर को भी एहसास हो कि उसकी बीवी उससे मोहब्बत करती है और नहीं चाहती कि उसके अलावा कोई भी उसे देखे। इस सोच और इंतजार में कि दूसरा भी तो अच्छा हो, हम ही हमेशा अच्छे क्यों बने। यकीन करें कि दूसरे के अच्छे होने के इंतजार में हम अच्छा वक्त और अच्छाई का मौका खो देते हैं। बाज लोगों का जब मिजाज खराब होता है तो उनके पास हर बात का बस एक ही जवाब होता है, पता नहीं। जब मर्द की अना पे चोट पड़ती है तो वो सारी मोहब्बत लपेट कर साइड पर रख देता है, और जब औरत की अना पे चोट पड़ती है तो वो मोहब्बत में सर चढ़े मर्द को जमीन पे ला फेंकती है और पलट कर देखती भी नहीं। रिश्तों पर मान अक्सर वक्त पड़ने पर फक्त एक गुमान साबित होता है। वो मर्द बनो जिसे औरत चाहे, वो नहीं जिसे औरत चाहिए। औरत को मोहब्बत होने में बहुत देर लगती है, पता है क्यों? क्योंकि वो वफा को पहले और मोहब्बत को बाद में रखती है, और वफा करना मोहब्बत करने से जरा मुश्किल होता है।
شادی ناکام کسی بھی وجہ سے ہو، کامیاب اکثر عورت کی وجہ سے ہوتی ہے۔ سب رشتوں میں بڑا رشتہ میاں بیوی کا رشتہ انسانی رشتوں میں سب سے اہم رشتہ ہے۔ یہی سب رشتوں کی بنیاد ہے۔ دنیا کی ابتدا بھی میاں بیوی ہیں اور انتہا بھی میاں بیوی ہیں۔ جنت میں بھی سب میاں بیوی کے رشتے سے ہی رہیں گے۔ عورت میں کشش تب تک رہتی ہے جب تک وہ اقرار کے بندھن میں نہیں بندھتی، اور مرد تب تک بے قرار رہتا ہے جب تک اس سے اقرار نہیں کہلوا لیتا۔ اقرار کے بعد عورت محبت میں گرفتار اور مرد محبت سے آزاد ہو جاتا ہے۔ اس عورت کے دلی سکون کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا جس کی پہلی محبت اس کا شوہر ہو۔ میں نے ان عورتوں کو چلتے دیکھا ہے جنہیں نہ شوہر کی محبت ملی، نہ توجہ، نہ عزت، نہ احترام۔ چلتی پھرتی روحیں نظر آئیں مجھے بے جان جسم۔ بیوی کی آنکھ میں کبھی آنسو نہ آنے دیں، کیونکہ بیوی روتی ہے تو شوہر کی جیب سے برکت اڑ جاتی ہے۔ ایک ایک آنسو مہنگا پڑتا ہے اور پھر شوہر بھی رونے والا ہو جاتا ہے۔ اگر کسی مرد نے اپنی بیوی کو پیار نہیں دیا، عزت نہیں دی، چاہے کسی بھی وجہ سے نہیں دی، چاہے کسی بھی آلاؤ عرفہ مجبوری کی وجہ سے نہیں دی، حقیقت یہی ہے کہ اس نے اسے زندگی نہیں دی، اس نے اسے جینے نہیں دیا، اس نے اسے مار دیا ہے۔ مگر تم جو پکارو تو جان حاضر، انا بھول جاؤں غرور واروں۔ ہاتھ پر ہاتھ رکھا اس نے تو معلوم ہوا ان کہی بات کو کس طرح سنا جاتا ہے۔ آپ یہ سارے کام نہ کریں لیکن محبت اور عزت تو دیں، اور مجھے پتا ہے ان سب کاموں کو نہ کر کے بھی آپ کسی کو محبت اور عزت دے سکتے ہیں، اسے اس کی اپنی نظروں میں گرنے سے بچا سکتے ہیں۔ آپ اس کے گھر والوں کو سر پر نہیں بٹھا سکتے، نہ بٹھائیں، اور آپ ایسی ہی کوئی اور چیز بھی نہیں کر سکتے، نہ کریں۔ اس میں نفرت کرنے یا بے عزتی کرنے کا اختیار کہاں سے مل جاتا ہے آپ کو؟ اس شور مچاتی دنیا میں ایک تم ہی سکون کا لمحہ ہو۔ جس گھڑی تم سے بات ہوتی ہے وہ گھڑی میری کائنات ہوتی ہے۔ تم اور میں اور تم، خدارا اس اور کو تم نکالو، اور کو تو نکالو، جسے یاد کرنے سے لبوں کو ہنسی چھو جائے۔ ایک ایسا خوبصورت خیال ہو تم، دل کے صاف ہو جب ہی تو خاص ہو۔ مجھے نہیں معلوم وہ پہلی بار کب اچھا لگا، مگر اس کے بعد کبھی برا نہیں لگا۔ محبت تو بہت چھوٹا لفظ ہے، میری تو جان بسی ہے تم میں۔ محبت، عزت کے رشتے محبت سے بڑھ کر ہوتے ہیں۔ مجھے تنہا مت کرنا، تجھ میں بسی ہے میری دنیا ساری۔ میرے بغیر بھی ہم تیرے ہی رہتے ہیں۔ بس ایک تم پر ختم ہو جاتا ہے میرا غصہ بھی، میرا پیار بھی۔ ایک عادت سی بن گئی ہو تم، ایسی عادت جو کبھی نہیں جاتی۔ بیوی کو عزت دینے والے شوہر زن مرید عورت کے غلام نہیں ہوتے، بلکہ ایسی عظیم ماں کے فرما بردار بیٹے ہوتے ہیں جس نے اپنی اولاد کو عورت کی عزت کرنا سکھائی ہو۔ بیوی اپنے خاوند کی غربت، بدصورتی اور مصروفیات پر تو صبر کر سکتی ہے، مگر وہ اپنے خاوند کی بد اخلاقی برداشت نہیں کر سکتی۔ ایسے شوہر یا ساتھی بنو کہ کل اگر اپنی بیٹی کا نصیب مانگو تو شرم نہ آئے۔ تم جیسے بھی ہو مجھے جان سے پیارے ہو۔ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھنا مسجد میں اعتکاف میں بیٹھنے سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے۔ نکاح میں بہت طاقت ہوتی ہے، کیونکہ اس میں گواہوں سے زیادہ اللہ کی مرضی شامل ہوتی ہے۔ باپ کے بعد اچھا شوہر بیوی کے سر کی چھت ہوتا ہے، اس کا مان ہوتا ہے۔ بے وقوف عورت اپنے شوہر کو غلام بناتی ہے اور خود ایک غلام کی بیوی بنتی ہے۔ عقل مند عورت اپنے شوہر کو بادشاہ بناتی ہے اور خود اس کی ملکہ بنتی ہے۔ مردوں کو بھی چاہیے کہ اپنی بیگمات کا احساس کیا کریں، ان بیچاریوں کی تو ساری زندگی ہی یہی ہوتی ہے، انہی کی خاطر اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر آتی ہیں۔ بیوی سے اپنے والدین کی عزت کی توقع کرنے سے پہلے بیوی کے والدین کی عزت کریں، تاکہ بیوی بھی خوشی سے آپ کے والدین کی عزت اور خدمت کرے۔ میاں بیوی ایک دوسرے کی عزت کریں تو دوسروں کو کبھی موقع نہیں مل سکتا کہ وہ دونوں کے درمیان دراڑ ڈال سکیں۔ ہم سفر خوبصورت نہیں، قدر کرنے والا ہونا چاہیے۔
بیوی جب اپنے مسائل شوہر کو بتاتی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ شکایت کر رہی ہے، بلکہ وہ آپ پر اعتماد کرتی ہے۔ بیوی اپنے شوہر سے اس وقت تک لڑتی یا ضد کرتی ہے جب تک اس سے پیار کی امید ہوتی ہے۔ جب وہ امید ختم ہو جاتی ہے تو وہ لڑنا اور ضد کرنا بند کر دیتی ہے۔ شوہر کا تھوڑا احسان کرنا بیوی کے سارے غم ہلکے کر دیتا ہے۔ وہ گھر جلدی ٹوٹ جاتے ہیں جہاں بہو سے زیادہ اہمیت شادی شدہ بیٹی کو دی جاتی ہے۔ ہر ایک کو اس کا مقام دیں جو اس کا حق ہے۔ میاں بیوی کا رشتہ مقابلے کا نہیں، محبت کا رشتہ ہوتا ہے۔ اپنی ماں اور بیوی دونوں کی بے پناہ عزت کرو، کیونکہ ایک تمہیں دنیا میں لائی اور دوسری ساری دنیا چھوڑ کر تمہارے پاس آئی ہے۔ شوہر کو چاہیے کہ بیوی کی تعریف سے زیادہ اس کا احساس کرے، اور ایک بیوی کے لیے یہ احساس کسی نعمت سے کم نہیں ہوتا کہ کوئی میری فکر کرنے والا ہے۔ بیوی موم کی طرح نرم فطرت والی ہوتی ہے، جس سانچے میں ڈھالنا چاہو ڈال جائے گی، بشرطیکہ شوہر نرمی کا برتاؤ کرے۔ میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہیں، دل کو چھو لینے والی ویڈیو۔ عورت کے چہرے کے سارے رنگ اس کے شوہر کی وجہ سے ہی ہوتے ہیں۔ شوہر کو راضی کرنا اور خوش کرنا بڑی عبادت ہے، اور شوہر کو ناخوش اور ناراض کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ مرد کو بیوی سے بڑھ کر چاہنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ میاں بیوی ایک دوسرے کو سمجھیں، محبت کریں اور ایک دوسرے کے ہمراز بنیں۔ ناظرین، اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز سب سے پہلے آپ لوگوں تک پہنچ سکے۔ میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کر دیجئے گا، شکریہ۔ اچھے کمنٹ میں اپنی اچھی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا۔ تو ملتے ہیں کل پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔